اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے ریڈ ٹاک میں بات کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو بار بار ڈریس کوڈ لگایا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے اس حوالے سے میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو میں آج پڑھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے 5 سال کے بعد بھی حالات نہ صرف ویسے کے ویسے ہیں بلکہ شاید صورتحال مزید بگڑ چکی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اسلام آباد کی معروف یونیورسٹی نمل نے فیکلٹی کے افراد کے اوپر بھی ڈریس کوڈ لاگو کر دیا ہے۔ 5 سال پہلے جب یہ مضمون لکھا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے ریکٹر نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ مرد اور خواتین جو وہاں پر طالب علم ہیں ان کے درمیان کم از کم 6 انچ کا فاصلہ رہنا چاہیے جب وہ ملیں۔ تو میں نے ایک کھلا خاتون کو لکھا تھا جس کا عنوان تھا طلباء و طالبات میں 6 انچ فاصلہ کروانے پر بحریہ یونیورسٹی کے ریکٹر کو کھلا خط۔ میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد شفیق صاحب، سلوٹ عاجزانہ۔ آپ کی مقدس جامعہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے۔ کچھ سال پہلے آپ کے ہاں قانون بنا تھا کہ طلباء و طالبات کے مابین کم از کم 6 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے آج تک 6 انچ والے فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ 6.5 انچ یا پورا 1 فٹ کیوں نہیں؟ پچھلے سال پتہ چلا آپ کے ہاں کیفے وغیرہ میں طلباء و طالبات کے ایک ساتھ بیٹھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اتفاق سے ان دنوں میرا بھتیجا آپ کے ہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر یونیورسٹی کو مذہب کا اتنا خیال ہے تو لڑکیوں کے لیے علیحدہ کیمپس کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ نوجوان کو کون سمجھائے کہ نیا کیمپس بنانے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اور پاکستانی سرمایہ دار کتنے ہی بڑے غازی کیوں نہ ہو، مذہب ہو یا ملک، دونوں سے اسی وقت تک محبت کرتے ہیں جب تک منافع برقرار رہے۔ سرمایہ داروں پر تو چلے بعد میں بات کریں گے، فی الحال بات کرتے ہیں اس ثقافتی طالبانائزیشن کی جو آپ کی یونیورسٹی نے شروع کر رکھی ہے۔ بات کا آغاز اپنے ذاتی تجربے سے کرتا ہوں۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے 90 کی دہائی میں شعبہ ابلاغیات سے ایم اے کیا۔ ہمارے ہاں بھی جمعیت کے ثقافتی غنڈے اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ 6 انچ بلکہ 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں پسلیاں اور ہڈیاں ٹوٹنے کے علاوہ وہ پیٹھ پر گرم استریاں محسوس کرنے کا تجربہ بھی ہو سکتا تھا۔ چند گھوسے اور تھپڑ تو معمول کی بات تھی۔ یقین کریں نہ صرف جن سے مخالف ایک دوسرے سے دور رہے بلکہ دونوں اجناس علم سے بھی اتنے ہی دور رہے جتنا وہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ مجھے ایم اے کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نوم چومسکی نام کا بھی کوئی اسکالر ہے جس نے میڈیا پر مینوفیکچرنگ کنسینٹ جیسی کتاب لکھ رکھی ہے جو دنیا بھر میں میڈیا کے انڈر گریڈ طلبہ بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایم اے صحافت میں مطالعہ پاکستان، اسلامیات، اسلامی صحافت، اسلامی معاشیات اور اسلامی ممالک سے تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشنز کے نام پر پڑھائے جاتے رہے۔ میں جب ایم اے کر رہا تھا تو کل وقتی فیکلٹی میں ڈاکٹر مہدی حسن کے علاوہ سب لوگ یا تو جمعیت کے سابق ارکان تھے یا دائیں بازو کے کٹر حامی۔ ایک امریکہ پلٹ محترم تو اپنے زمانہ طالب علمی میں اسی شعبہ ابلاغیات میں جمعیت کے ناظم رہ چکے تھے۔ یہ بات ہے 70 کی دہائی کی۔ موصوف نے شعبہ ابلاغیات کی لائبریری میں موجود ایسی تمام کتابوں کو آگ لگوا دی جن کے بارے میں انہیں شبہ تھا کہ متعلقہ کتابیں مارکسزم کے بارے میں ہیں۔ یقین کریں ان محترم اساتذہ نے اسلام کے بارے میں سب کچھ پڑھایا مگر مجال ہے میڈیا یا صحافت کے بارے میں ایک لفظ بھی ان سے سیکھا ہو۔ پھر یوں ہوا کہ 10 سال پہلے میں نے لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سواس کے ایک میڈیا پروگرام میں داخلہ لے لیا۔ پہلی ٹرم میں میرا سر گھوم گیا۔ اتفاق سے پہلے ہی دن پہلے ہی لیکچر کا آغاز ہماری استاد پروفیسر انابل سریبری نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ایک طویل اقتباس سے کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ مارکسسٹ ہیں یا تھیں، اس لیے کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے بغیر گلوبل میڈیا کو سمجھنا ممکن نہیں تھا، اور پروفیسر انابل شریبری ہمیں گلوبلائزیشن اور میڈیا کا کورس پڑھا رہی تھی۔
سچ پوچھے تو وہ کافی اینٹی مارکسسٹ تھے۔ میں نے اپنی پی ایچ ڈی ان کی ضد میں یہ ثابت کرنے کے لیے کی کہ مارکسزم کی میڈیا سامراجیت بارے تھیوری آج بھی درست ہے۔ خیر، میرا سر کمیونسٹ مینیفیسٹو کی وجہ سے نہیں گھوما۔ میں پاکستانی بائیں بازو کا پرانا کارکن ہوں۔ مینیفیسٹو میں نے پڑھ رکھا تھا۔ میں تو ان دانشورانہ مباحث، عالمانہ تحقیق اور اسینشل ریڈنگز کے ہاتھوں پریشان تھا جو میرے بہت سارے ہم جماعتوں کے لیے جانی پہچانی تھی، مگر میں نے ایسی باتیں پنجاب یونیورسٹی میں نہ کبھی سنی نہ پڑھی۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا۔ اگر میں پاکستان سے کچھ سیکھ کر گیا ہوتا تو میرے ایم اے کے گریڈز بہتر ہوتے اور سواس میں اپنا وقت زیادہ بہتر انداز میں گزارتا۔ اگلی بات کرنے سے پہلے وارننگ دیتا چلوں کہ ذرا دل تھام کے رکھیے گا۔ کمرہ جماعت کے علاوہ معلوم ہے میں اور میرے ہم جماعت مارکس اور مشل فوکو پر بحث کہاں کرتے؟ عموماً جونیئر کامن روم میں۔ ایک چمکتی دمکتی بار اس کامن روم کا حصہ ہے۔ شام 4 بجے سے رات گئے تک اساتذہ بھی، پی ایچ ڈی اسکالرز بھی اور طلبہ بھی یہاں جمع رہتے ہیں۔ جو کہ بیئر یا وسکی پینا چاہے پیے، جس کو چائے، کافی، کولڈ ڈرنک کی طلب ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے عقیدے اور ذوق کے مطابق اپنا مشروب خرید سکتا ہے۔ ایک ثانوی سی بات، سویس یا برطانیہ کی دیگر مشہور یونیورسٹیوں کے طلبہ اکثر اپنی یونیورسٹی پر بہت اتراتے ہیں۔ مجھے سویس میں پڑھنے پر کوئی فخر نہیں، برطانیہ ہو یا امریکہ۔ کسی نام نہاد مشہور مگر کمرشل یونیورسٹی میں پڑھنا ایک عیاشی یعنی پریولیج کی بات ہے، نہ کہ فخر کی۔ سویس میں میں نے 8 سال گزارے، ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی بھی کی اور وہاں کام بھی کیا۔ لندن کے ان 8 سالوں میں بہت سی دیگر یونیورسٹیوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ آکسفورڈ جہاں سے ہمارے موجودہ اسلامی وزیر اعظم اور بابا قوم بھی پڑھ کر آئے، اور کیمبرج سمیت ہر یونیورسٹی میں ایک بات ضرور موجود تھی۔ میں کوئی بات دعویٰ سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے بہت زیادہ یونیورسٹیاں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر مجھے یوں لگا کہ برطانیہ میں بار اور پب یونیورسٹی لائف کا حصہ ہیں۔ کمرہ جماعت سے لے کر ان باروں اور پبوں تک نہ چھینج کا فاصلہ رکھا جاتا ہے، نہ کسی کے عبایا اور اسکرٹ پر بات کی جاتی ہے۔ طلبہ علمی بحثوں میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ فیکلٹی کے ارکان فخریہ انداز میں اپنی نئی ریسرچ اپنی ریسرچ پر جوش و خروش سے بات کرتے دکھائی دیں گے۔ اگر آپ کی سی وی میں ایک انٹرنیشنل معیار کے جرنل میں شائع تحقیقی مقالہ جات اور ایک ایسی اکیڈیمک کتاب نہ ہو جسے کسی عالمی اکیڈیمک پبلشر نے شائع کیا ہو، آپ یونیورسٹی میں ٹیچنگ جاب کے لیے شارٹ لسٹ تک نہیں ہوتے۔ رہی یہ بات کہ چینج کا فاصلہ تھا یا نہیں، اس کا خیال متعلقہ خاتون خود رکھ لیتی ہے۔ یقین کیجئے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ چینج کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ مغرب میں عورت کو حقوق حاصل ہیں۔ عورتوں کو حقوق دے دیں، ان کو خود مختار کر دیں، چینج کا فیصلہ وہ خود کر لیں گی۔ آپ کو یہ سب بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے ساری زندگی ہماری بحری سرحدوں کی حفاظت میں گزار دی، جہاں آپ نے شاید ایک یہی سبق سیکھا کہ بحری حدود کی حفاظت کے لیے نظریاتی حدود کی حفاظت ضروری ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، نظریاتی حدود کی حفاظت تجارتی بنیادوں پر 6 انچ کی فرضی دیواریں کھینچ کر نہیں کی جا سکتی۔ ایڈورڈ سعید کے بقول یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید بالکل درست کہتے ہیں۔ دنیا کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تحقیق، تنقید اور بحث۔ یونیورسٹیاں ڈگری بیچنے کا نام نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی پہچان ہے کہ اس کے ہاں کیا ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے فیکلٹی ممبرز اور پی ایچ ڈی اسکالرز کی کتنی مطبوعات ہیں، اور ان کی مطبوعات کو عالمی سطح پر کتنی سائٹیشنز مل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تمام شعبوں میں آپ کی بحریہ یونیورسٹی یا پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی جہاں 6 انچ کا خیال رکھا جاتا ہے کہاں کھڑی ہے؟ آپ کے کسی طالب علم، فیکلٹی ممبر یا ریسرچر اگر کوئی ہے، کوئی نوبل انعام ملا ہو؟ کسی کی مطبوعات مغرب کی یونیورسٹیوں میں سلیبس کا حصہ ہوں؟ آپ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام لینا مت شروع کر دیجیے گا۔ اتفاق سے 2-4 پاکستانی اکیڈیمکس جن کو عالمی پذیرائی حاصل ہے، سب یونیورسٹیوں سے مستفید ہوئے جہاں 6 انچ کا خیال نہیں رکھا جاتا، مگر ریسرچ، کانسیپٹس، مطبوعات اور تھیوری کو اہمیت دی جاتی ہے۔
میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی، معلوم ہوا جامعہ بحریہ 7 جرنل شائع کرتی ہے، 6 کا تعلق میرے شعبے سے نہ تھا، وہ سائنس، بزنس، میری ٹائم بارے تھے، لہٰذا میں ان کی کوالٹی بارے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر سوشل سائنسز بارے جو میرا شعبہ ہے، آپ کا جریدہ ہرگز بھی یہ گواہی نہیں دیتا کہ آپ کے ہاں مہیا کیے جانے والے اسلامی ماحول میں ریسرچ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ شاید جلدی میں مجھے نظر نہ آیا ہو، مگر اس جریدے کا امپیکٹ فیکٹر مجھے پتہ نہیں چلا۔ کبھی فاصلوں کا تعین کرنے سے وقت ملے تو ان جریدوں کے تحقیقی معیار پر بھی غور کر لیجیے گا۔ ویب سائٹ پر سب سے نمایاں ہماری بہادر بحریہ کے افسران کی تصاویر تھی۔ میرا خیال تھا فیکلٹی ممبرز کی کتابوں، ریسرچ پیپرز اور ایکڈیمک کانفرنسز کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر سکوں گا۔ اتفاق سے ایک 11 منٹ کی یوٹیوب ڈاکومنٹری موجود تھی۔ میں نے بحریہ یونیورسٹی کی مارکیٹنگ کے لیے بنائی گئی اس ڈاکومنٹری کو اول سے آخر تک دیکھا۔ 2 باتیں دیکھ کر بہت ہنسی آئی۔ ایک تو یہ کہ اس ڈاکومنٹری میں 6 انچ کا فاصلہ رکھنے پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ کیفے، کلاس روم، لائبریری، لیبارٹری اور ہر جگہ طلباء و طالبات آزادانہ مل جل رہے ہیں۔ بقول سہیل وڑائچ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دوسری بات، آپ کے ہاں جم کی موجودگی کا ذکر تو اس ڈاکومنٹری میں ملتا ہے، مگر لائبریری بارے کوئی معلومات نہیں کہ وہاں کتنے لاکھ کتابیں اور کتنی بڑی آرکائیوز ہیں۔ ویسے یہ 6 انچ والی پابندی صرف طلبہ کے لیے ہے یا فیکلٹی ممبرز پر بھی ہے؟ اگر انسان کسی بھی عمر میں بہک سکتا ہے، آخر انسان کسی بھی عمر میں بہک سکتا ہے، اور ہاں ان طلبہ کے لیے کیا حکم ہے جو آپ کے ہاں علم کی روشنی سے منور ہو کر مغرب کی دانشگاہوں میں وقت ضائع کرنے جاتے ہیں؟ کیا ان کو وہاں بھی 6 انچ کے قانون کی پابندی سکھائیں گے؟ پھر بہت سی خواتین ہیں جو آپ کی پوتر تربیت کے بعد پاکستان میں بھی ایسے شعبوں میں جا رہی ہیں جہاں 6 انچ کا اصول لاگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے کبھی سوچا اگر یہ اصول پورے معاشرے پر لاگو کر دیا جائے تو پاکستان بھوکا مر جائے؟ میرا تعلق گاؤں سے ہے۔ ہمارے ہاں اگر عورت اور مرد کھیتوں میں ایک ساتھ کام نہ کریں تو آپ جیسے متقیوں پرہیزگاروں سمیت میرے جیسے نام نہاد پی ایچ ڈی 2 دن بھی اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ کبھی وقت ملا تو اپنے ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کر سوچے گا۔ سوچنا اچھی بات ہے، خاص کر اگر انسان ایکڈیمک شعبے میں آ جائے تو اسے سوچنے جیسے کبھی کام کو ضرور کرنا چاہیے۔ مخلص فاروق سلیریہ۔